مور دین کنفرم ہے کہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں گے۔ عام آدمی کی مشکلات کے حل کے علاوہ کوئی اور بیانیہ چلے گا نہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی بھی ان کو جوائن کرنے لگے ہیں۔ اس طرح کا موقع نہیں ہے ابھی، وہ اس طرح کی اگر صورت میں پڑیں گے تو وہ اپنے آپ کو ضائع کریں گے۔ الیکشن اتحاد جو ہے پی ایم ایل این کو پنجاب میں نہیں کرنا چاہیے اور پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر تو پروسیکیوشن جو ہے وہ ہوگی، اس میں تو رعایت انہوں نے کرنی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ملک کی سیاست میں حصہ لینے کی پوری آزادی اور اجازت ہونی چاہیے۔ کس تاریخ کو نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، کنفرم ہے یہ؟ جی بالکل، یہ مور دین کنفرم ہے کہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں گے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہوں گے۔ تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کی تیاریاں ہیں وہ کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کچھ تیاریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پارٹی ٹکٹس کو فائنل جو ہے وہ آپ 6 مہینے 3 مہینے پہلے نہیں کر سکتے، ورنہ پھر لڑائیاں جو ہیں حلقوں میں وہ جو ہے وہ زور پکڑ لیتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی کمپین جس کا نقطہ عروج جو ہے وہ پھر الیکشن کا دن ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو 6 مہینے پہلے شروع نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کو کوئی 45-50 دن پہلے ہی جو ہے وہ شروع کرنا پڑتی ہے، یا یہی ایک وقت ہوتا ہے۔ تو باقی جو تیاریاں ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تاکہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ وقت آنے کے اوپر ہم بہتر انداز سے جو ہے وہ کر سکیں۔ نواز شریف صاحب کے لندن جانے کے بعد جو عوامی سطح پر جو نقصان پہنچا، اب اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کا کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا بیانیہ دیکھیں، جب آپ جلسے کریں گے اور الیکشن کے موقع پہ تقاریر ہوں گی، باتیں تو ساری ہوں گی، لیکن بیانیہ جو ہے وہ عام آدمی کی مشکلات کے حل کے علاوہ کوئی اور بیانیہ چلے گا نہیں۔ اس وقت عام آدمی جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل بلکہ اجیرن ہو چکی ہے، اور واقعی لوگ جو ہے وہ یوٹیلٹی بلز کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے لوگ بہت تنگ ہیں، اور اس چیز نے ہمیں بھی ہرٹ کیا ہے۔ جو بھی حکومت ہوگی اسے ہرٹ کرے گی۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت جو اس کے لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے کہ جی ہم اپنی سیاست جو ہے وہ تباہ کر لیں، ہم جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، تو وہ اس لیے قابل نہیں رہے تھے کہ اس وقت بھی مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی تھی، اور اکانومی کا جو ہے وہ بٹا بیٹھ چکا تھا ان 3.5 سال میں۔ حالانکہ 2017 یا 31 مئی 2018 کو تو ایسے حالات نہیں تھے جب پی ایم ایل این نے گورنمنٹ چھوڑی ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم یہ لوگوں کو بات عرض کریں گے، سبمٹ کریں گے کہ پاکستان میں جماعت مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے ہر آڑے وقت میں جو ہے وہ پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ یہ 2013 آپ کے سامنے ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ یعنی ڈوب رہا تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں لوگوں نے اعتماد کیا، تو اگلے 4 سالوں میں ہم نے ان دونوں مسئلوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا۔ اگر یہ عمران خان کا جو پروجیکٹ کیا گیا اگر یہ نہ کیا جاتا تو پاکستان آج بالکل مختلف حالات ہوتے۔ تو ہم
ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آئے اور یہ آنی چاہیے اور آئے گی انشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد جو ہے وہی ملک کو اس موجودہ بحران سے نکالنے کا راستہ ہے۔ کہا جا رہا ہے رانا صاحب کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی بھی ان کو جوائن کرنے لگے ہیں، کیا اطلاعات ہیں آپ؟ بل میں نے میڈیا کے تھرو ہی سنا ہے، یہ دونوں صاحبان جو ہیں ویسے بڑے روشن خیال ہیں، بڑے جو ہے وہ سمجھدار، بڑے وائز اور معاملہ فہم اور اچھی بات کرنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے دوست ہیں۔ میں ان دونوں کا بڑا قدردان ہوں، لیکن میرے ساتھ ان کی ریسنٹلی تو بات نہیں ہوئی، تو میری اگر بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کا موقع نہیں ہے ابھی، وہ اس طرح کی اگر صورت میں پڑیں گے تو وہ اپنے آپ کو ضائع کریں گے۔ انہیں یہ چاہیے کہ جو پارٹیز اس وقت موجود ہیں اور بڑی پارٹیاں ہیں تو اس میں رہ کے جو ہے وہ یا ان میں رہ کے یا ان میں شامل ہو کے وہ اپنا کردار ادا کریں تو وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان پارٹیوں میں جو ہے وہ سارے ہی لوگ اچھے یا برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ضرور ہے کچھ اگر اچھے نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگ اچھے ہیں، وہ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی حالات بہتر ہوں، ملک کی سیاست بدلے، ملک کے حالات بدلیں، ملک کا جو ہے وہ لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ چاہیے، جس طرح کی جمہوریت چاہیے، جس طرح کا رول آف لا چاہیے، جو وہ چاہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، یہ اور لوگ بھی چاہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں، تو انہیں میرا خیال ہے کہ انہیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں تو پارٹی کو آپ نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اور اس وقت جو دیگر علاقوں میں ملک کے جو ناراض کارکن ہیں ان کو بھی نواز شریف منائیں گے آ کر؟ نہیں، ہمارے ناراض کارکن، ناراضی کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو شکایت تو ہوتی ہے نا۔ اب ہم نے کل لائر فورم کا جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، تو ان لوگوں نے بڑے شکوے کیے ہیں، بڑے جو ہے وہ گلے کیے ہیں، لیکن ان میں ناراض کوئی نہیں تھا۔ الیکشن میں تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہے؟ لیکن جی یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ گورنمنٹ کرے گی۔ میری ذاتی رائے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ ہے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ملک کی سیاست میں حصہ لینے کی پوری آزادی اور اجازت ہونی چاہیے۔ 9 مئی کا جو بات ہے، جو 9 مئی کو جس جتھے نے، جس ٹولے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، قانون ان کے ساتھ نپٹے، وہ فیس کریں، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، وہ بھلے عمران خان ہو یا نیچے تک جو بھی ان کے لوگ ملوث ہیں، جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں، وہ جو ہے وہ رول آف لا کو، پروسیکیوشن کو فیس کریں۔ باقی جماعت اور باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے، انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے۔ خورشید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب آنے والے الیکشن میں اتحاد کر رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون اتحاد نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، یہ اتحاد تو خیر کسی سے بھی ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی پارٹی کو جو مشورہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ تو چلو اگر کسی جگہ پہ بنتی ہے تو سوچا جا سکتا ہے، الیکشن اتحاد جو ہے وہ ہمیں، میری ذاتی رائے ہے، فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، پی ایم ایل این کو پنجاب میں نہیں کرنا چاہیے اور پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں نے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے یہ 1-2 مرتبہ بات کی بھی ہے کہ یہ پی ایم ایل این سے زیادہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا،
پیپلز پارٹی اگر ایک جماعت کے طور پہ پنجاب میں الیکشن لڑتی ہے تو وہ بھلے ایک سیٹ نہ جیتے لیکن پارٹی سٹینڈ کرے گی، پارٹی جو ہے وہ فارم ہو جائے گی، جو کہ اب اس وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی 8-10 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں اور ایک ذیلی جماعت بن جاتے ہیں تو وہ جماعت نہیں بن سکیں گے، وہ فارغ رہیں گے پنجاب سے۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس میں دونوں کا نقصان ہے تو ہمیں اس قسم کا سودا کیوں کرنا چاہیے۔ عمران خان 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی کہتے تھے کہ آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم بنوں گا، تحریری طور پر بھی کہنے لگ گئے تھے، تو نواز شریف بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے، کیا یہ بات کوئی طے ہو گئی؟ نہیں بالکل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات نہیں کی، میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات 1-2 مرتبہ کی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اگر ہم اکثریت میں آ گئے، ہم یہ ایسے نہیں کہتے کہ جی ہم ہی برس اقتدار رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے، ہماری جدوجہد ہے، ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اکثریت دے۔ اگر اکثریت ہوئی تو پھر پی ایم ایل این کا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ میاں نواز شریف ہوگا، یا میاں نواز شریف جس کو چاہیں گے وہ ہوگا، فیصلہ انہی کے پاس ہے، وہ اپنے حق میں کریں یا کسی اور کے حق میں کریں۔ عوام پوچھ رہے ہیں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس لیے؟ دیکھیں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ان معاملات میں جو معاملات ان سے متعلقہ نہیں ہیں اس میں مداخلت کر رہی ہے۔ وہ بالکل ان چیزوں میں نہ مداخلت کر رہے ہیں، نہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں۔ فری اور فیئر الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ان کا کردار ہوگا وہ جو ہے وہ ادا کریں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کا کوئی ایسا جو ہے وہ ان کا کوئی یعنی پروگرام یا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اب اس کو اگر آپ اس سے جوڑیں تو 9 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کرو، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارے آگے گھروں کو آگ لگاؤ، ہمارے شہداء کے یادگاروں پہ جا کے ڈنڈے جوتے برساؤ، ان کو آگ لگاؤ اور جو ہے وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، یہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ ہو گیا ہے، ایک جماعت نے کیا ہے یا ایک جماعت کے لوگوں نے کیا ہے، چلیں جماعت نے نہیں کیا لیکن اس جماعت میں ایک مخصوص جتھا جس کے متعلق ہر قسم کا ثبوت بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو اب اگر ان کے خلاف وہ ایکشن کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں لینے دے جا رہے، یا وہ جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھئی یہ آپ کو انہوں نے کہا تھا یا ہم نے کہا تھا؟ اور پھر جب ایک جرم آپ نے کیا ہے، ایک الزام آپ کے اوپر ہے تو اس کو فیس تو آپ نے کرنا ہے نا۔ مجھے یا کسی کو بھی کوئی جرم جو ہے وہ اس لیے معاف کر دیا جائے کہ کوئی بندہ قتل کرے اور اسے مقدمہ اس لیے نہیں چلانا جس نے الیکشن لڑنا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی مقدمہ جی اس پہ اوپر نہیں چل سکتا کیونکہ یہ خاتون ہے، بھی لا میں لکھا ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ جرم کرے تو اس کو معافی ہے اور مرد کرے تو اس کو پکڑ لو، یا جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ اگر جرم کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے، اور جس نے نہیں لڑنا اس کو پکڑ کے اندر کر دیں۔ تو اس لیے اس عمل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں تو انہوں نے کوئی رعایت نہیں کرنی۔ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر تو پروسیکیوشن جو ہے وہ ہوگی، اس میں تو رعایت انہوں نے کرنی نہیں ہے، لیکن ان کے اس عمل کو یہ کہنا کہ وہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر یہ نہ کرتے تو بالکل کسی قسم کی کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہوتی۔ جب آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے آپ نے بارہا ٹی وی پر آ کے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف نے تگنی کا ناچ نچا دیا، تو اس سے کیسے اب بچیں، کیسے بچا جا سکتا؟ میں اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو
جو ہے وہ آنسوؤں سے رلا دی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ گورنمنٹ نے چاہا ہے کہ صرف 200 جو وہ ہے اپنا یعنی 200 یونٹ تک جسے وہ لائف لائن کہتے ہیں کہ ان کو رعایت دے دیں. انہوں نے نہیں دینا. تو بات یہ ہے کہ IMF نے تو آپ کو جکڑ لیا ہے. تو اب اس سے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 1-2 سال آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 سال میں ہم اس مشکل سے جو ہے وہ ہو جائیں گے اپنا جو ہے وہ باہر. لیکن اس کا فوری حل کوئی نہیں ہے. صاحب بڑی نظر ہوتی ہے آپ کی میڈیا پر, سنو نیوز کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, سنو نیوز جو ہے وہ میں ان کے مالکان کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بڑی نیوٹرل, ابھی تک دیکھیں بعض چینل ہیں کہ انہوں نے بس ایک وتیرہ ہی بنایا ہوا ہے کہ بس وہ یا A سائڈ پہ ہیں یا B سائڈ پہ ہیں اور بس ڈھول جو ہے نا وہ بجاتے رہتے ہیں. تو سنو کا سٹانس جو ہے یہ یعنی کافی حد تک جو ہے وہ نیوٹرل ہے, یا کم از کم ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی جو ہے وہ ہیوملیشن کے اوپر یا ایسے پروگرام کریں کہ جس سے کوئی ادر سائڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے تصحیح کا پہلو نکلے. ایک تو یہ بات بڑی اچھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ٹیم بھی جو ہے وہ بہتر کر لی ہے. تیسرا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملازمین, یہاں پہ تو بڑے بڑے چینلز ہیں اور لوگوں کو تنخواہیں نہیں دیتے کئی مہینے, تو یہ شکایت بھی یہاں پہ نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ سنو ٹی وی جو ہے آنے والے یعنی سالوں نہیں ہفتوں اور مہینوں میں یہ جو ہے یہ بالکل جو ہماری یعنی A لسٹ ہے چینلز کی 2, 4, 5, 6 کی, تو اس میں انشاءاللہ آئے گا. میرے ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ 21 کو نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اسی پر ہی الیکشن ہوں گے, اور مسلم لیگ نے اپنی باقاعدہ طور پر تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا ہے. اور سنو نیوز کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ ایک اچھا چینل ہے اور اپنے جو ملازمین کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ہے. تو انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے سنو نیوز کے لیے.